بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام اسلام اور ہم میں زبیر الوی حاضر خدمت ہے، اور ہمارا جو ٹاپک جو ڈسکس کر رہے ہیں ہم، وہ ہے جہاد۔ سابقہ پروگرام میں ہم نے جہاد کے معنی، مفہوم اور مراد پر ہم نے گفتگو کی۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم بات کریں گے جہاد کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور ان میں سے سب سے افضل جہاد کون سا کہلاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر عزیز احمد بیگ صاحب اور جناب علامہ صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب۔ آئیے ناظرین آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب پروفیسر صاحب خوش آمدید۔ جناب علامہ صاحب وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ صوفی صاحب آپ سے یہ ہم نے اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے کہ ان تک یہ معلومات باہم پہنچ جائے، کیونکہ ایک بہت اہم ٹاپک جہاد ہے، اور جہاد جو ہے کہ اس کی کتنی اقسام بتائی جاتی ہیں اور ان میں افضل جہاد کون سا ہے۔ عام طور پر مفہوم تو یہی لیا جاتا ہے کہ جو تلوار سے کیا جائے وہ جہاد ہے، لیکن اس کی اور بھی اقسام۔ جی زبیر بھائی، تو آپ نے جو سوال کیا ماشاءاللہ بڑا اہم ترین سوال ہے۔ جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں۔ خود رب جلیل قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ وہ لوگ جو ہم میں جہاد کرتے ہیں، جاہدو فینا، ہم میں جہاد کرتے ہیں، تو لنہدینہم، ہم ضرور بے ضرور انہیں ہدایت دیں گے، انہیں دکھائیں گے، انہیں پہنچائیں گے، انہیں عارف بنائیں گے۔ ہدایت کے 6 معنی ہیں۔ کس کے؟ سبلنا، اپنے راستوں کے۔ ایک راستہ نہیں ہے، سبل جمع ہے، بہت سارے راستوں کے۔ اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ لمع المحسنین۔ صحیح۔ تو جہاد در حقیقت، جہاد کا جو حقیقی فلسفہ ہے، جہاد نام ہے زندگی کا۔ جو لوگ قتل کے ذریعے، مقاتلے کے ذریعے، جنگ کے ذریعے میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، تو در حقیقت انہیں ایک زندگی کامل ملتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں قتل، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ سوچو بھی نہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، وہ بھی اسی طرح کی آیت ہے کہ جس میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو اور تم اس بات کی سمجھ نہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں رکھنی، گمان بھی نہیں رکھنا گمان کہ بھی وہ مت مر گئے۔ نہیں، وہ مرے نہیں بلکہ وہ زندہ ہو گئے۔ زندہ ہو گئے۔ کیا بات! کیسی زندگی کہ وہ زندہ ہیں۔ حضور سرور عالم تاجدار کائنات نے اس کی بہت مقامات پر بے شمار اندازوں میں آپ نے تصریحات فرمائی ہیں۔ بالکل بالکل۔ ایک تو یہ کہ شہید کو جس میں مثالی ملتا ہے، اور فرمایا کہ وہ جنت کے میوجات سے، باغات سے، پرندوں کے قالب میں سیر کرتا ہے، وہاں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور ایک یہ ہے کہ جو شہید ہے اس کا جسم زمین نہیں کھاتی۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ علامہ عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری کے اندر اس کی مزید تفسیر کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کے جسموں کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ اور بے شمار احادیث اس پر دال ہیں، ان کی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے 46 سال بعد حضرت جابر کے والد کی قبر کھودی گئی، تو جب انہیں نکالا گیا تو انہوں نے زخم پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، ان کا زخم بھی تر و تازہ تھا، گویا ان کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، تو وہ انہیں حیات مل گئی۔ تو محبت کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں۔ اصل جو تصور ہے ہر وہ شے جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی، واہ واہ، یا جس نے اپنی خواہش اللہ کی راہ میں قربان کی، جس نے اپنی محنت اللہ کی راہ میں لگائی، جس نے جو بھی عمل کیا اللہ کے لیے کیا، اللہ کو پانے کے لیے کیا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے کیا، اللہ کے دین کو، دین اسلام کے احیاء کے لیے کیا، وہ جہاد میں آ گیا۔ اب اسی میں جہاد بالقلم ہے،
قلم کے ساتھ جہاد ہے، آپ نے قلم کے ساتھ حق بات کہی، حق لوگوں تک پہنچایا، یہ جہاد بالقلم بن گیا۔ جہاد باللسان ہے، آپ نے زبان سے جہاد کیا، آپ نے حق بات کہی اور حق بات کہہ کر کے لوگوں کو رب تک پہنچایا، یا کسی ظالم جابر کے آگے حق کلمہ حق کہا تو وہ تو بہت بڑا جہاد ہو گیا۔ اسی طرح جو سب سے بڑا جہاد ہے، حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا نحن رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے، تو یا رسول اللہ ہماری عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، ہمارے کئی اصحاب اور ساتھی شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، تو اگر یہ چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کون سا ہے؟ اللہ! تو میرے آقا نے فرمایا جہاد بالنفس جہاد اکبر۔ کیا بات ہے! نفس کے ساتھ جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر۔ جی حضرت، نفس کے ساتھ جہاد، کہ افضل جہاد جو سب سے افضل ہوا کہ وہ نفس کا جہاد ہوا، کیا زبیر بھائی میں بات کرتا ہوں، پھر ہمارے یہاں کچھ غلط العام ہو چکی ہے کچھ چیزیں نا، اچھا معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، پھر میں بات کرتا ہوں میں عوام پہ چھوڑتا ہوں، ناظرین پہ چھوڑتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن نے جہاد کی صرف 2 قسمیں بیان کی، اچھا، متعدد آیات میں صرف 2 قسمیں ہیں۔ ایک آیت پیش کروں گا جہاں پر حکم ہے، یعنی امری حکم ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 41، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اپنی جانوں سے، اپنے مال سے۔ جی جی، جہاد کی صرف 2 قسمیں ہیں، یا تو جہاد بن نفس کریں یا بنفس نفیس جہاد۔ بن نفس سے مراد جو ہم یہ جو کہہ رہے ہیں ہرگز یہ مراد نہیں ہوتا۔ بن نفس کا مطلب ہوتا ہے بے بمعنی، عربی زبان میں حضرت مفتی صاحب بھی جانتے ہیں کہ ساتھ کے معنی میں آتا ہے، مع کے کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا، یعنی اس کی مدد سے لکھا، یعنی یہاں کئی معنوں میں آتا ہے، 70 معنی 17 معنی تو عام ہے۔ اچھا، اس کے معنی کہیں بھی خلاف کے نہیں ہے، 70 معنی حضرت نے فرمائے تو کہیں بھی خلاف نہیں ہے۔ جو جہاد بھی نفس کی بات کرتے ہیں وہاں تو نفس کے خلاف جہاد ہے، تو تھوڑی سی مطلب اگر ہم عربی دانی کو فروغ دیں تو جہاد بھی نفس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ کئی معنی ہیں، 70 ہوں گے، ماں کے معنی میں بھی، سما کے معنی میں بھی، لے کے معنی میں بھی ہے، 17 جی 17 آپ نے فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی نفسوں کے ساتھ، بنفس نفیس جہاد کرو۔ اگر تم نہیں کر سکتے، معذور ہو، کمزور ہو، تو جتنے اگلا جو جہاد ہے وہ مال کے ساتھ کرو۔ اب اس کی ہزاروں قسمیں بن جائیں گی، چند یہ قلم، لسان، یہ علم بالصفائی، یہ جو ہوتا ہے ہم نے تو ہر چیز کے جہاد بنا دیا۔ پولیو کے خلاف جہاد ہے تو صفائی، گندگی کے خلاف جہاد ہے تو کرپشن کے خلاف، یعنی کہ ہر کام کے 2 حصے، اس کی یہ پیرل ایسے ہم اس کے جدول سے بنائیں گے۔ مثال کے طور پہ جہاد ہے تلوار کے ساتھ، اس میں 2 قسمیں، یا تو میں خود مجاہد بنوں، ٹھیک ہے، یا میں مجاہد کو تیار کرنے کا پیسہ دوں، ٹھیک ہے۔ کشمیر میں زلزلہ آیا 2005 میں، اللہ ہم سب کو دوبارہ اس سے محفوظ فرمائے۔ جو ڈاکٹر تھا وہ خود چلا گیا، جس کے بعد ڈاکٹر MBBS نہیں تھا، اس نے کچھ ڈاکٹر کو ہائر کیا، کہا تم چلے جاؤ، میں پیسے دے سکتا ہوں اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد، وہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد ہمیشہ 2 قسموں میں رہے گا۔ ظلم کے خلاف جو آواز بلند کرے گا وہ جہاد نہیں ہے، نہیں جہاد ہے بالکل، آپ خود بلند کریں۔ مثال تو میں قلم لکھتا ہوں، میں صحافی ہوں، میں لکھتا ہوں جناب کہ میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ میں جہاد بن نفس کر رہا ہوں، یہ جہاد بالقلم نہیں، اوبلک قلم ہوگا۔ ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی یہ چیز اتنی عام ہو گئی، ہم کاپی وغیرہ جب چیک کرتے ہیں انٹر کے ایگزام کی، تو بیچارے اتنے جہاد کی اقسام لکھتے ہیں، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالعلم، جہاد بالفلاں جہاد۔ ارے بھائی قرآن نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، اور اس کی مثال میں خود لکھوں یا آپ کو پیسے دے کے لکھواؤں؟ ایک منٹ مدد کے ساتھ، قرآن نے جہاد کی 2 قسمیں بیان کی، بالکل قتال کی 2 قسمیں بیان کی۔ نہیں، آپ لفظ قتال فرمائیے۔ قرآن نے دیکھیں، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، والذین جاہدوا فینا، ابھی سن لیں، میں نے جہاد کی آیت سنائی نا، 41 آیت نمبر ہے اور سورۃ توبہ ہے، سورۃ نمبر 9 ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، صحیح، تم اپنے مال اور نفس کے ساتھ جہاد کرو، مطلب جاؤ خود لڑو، تم نہیں لڑ سکتے۔ صحابہ خود، ابو لہب نہیں گیا، ابو لہب قتال ہوا نا،
ابو لہب نہیں گیا, ابو لہب نے پیسے دے کے اپنی جگہ بندہ بھیج دیا تھا بدر میں, ورنہ مر نہیں جاتا. لیکن ان کو تو جہاد نہیں کہیں گے, نہیں جہاد نہیں کہیں گے. یہ یعنی یہ اس زمانے سے رائج ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ نہیں جا سکتے تھے, عورتیں نہیں جا سکی. اچھا جی حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی میرا موقف یہ ہے کہ حضرت صحیح فرما رہے ہیں, لیکن تھوڑی سی بات, وہ ایک نوع ہے, وہ قتال کی ایک نوع ہے. جاہدو وہ بھی جہاد ہے, قرآن کریم کا سب سے بڑا جہاد ہے کہ جس میں جان جاتی ہے, مال خرچ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس کو جہاد پہ انحصار کر دینا کہ جہاد اتنا ہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. قرآن کریم فرماتے ہیں والذین جاہدوا, جمع کا صیغہ ہے, جو لوگ جہاد کرتے ہیں, فینا ہم میں, لنہدینہم, ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں, پہنچاتے ہیں, عارف بناتے ہیں اپنے راستوں کے. یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. اصل میں یہ ہے کہ جہاد معنی ہے کوشش کا, اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے قریب ہونے کے لیے, تصوف کے اعتبار سے, معنوی اعتبار سے, اللہ کا دوست بننے کے لیے, اللہ کا محبوب بننے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ جہاد ہے. اس کی حدیث میں 3 طرح سے تصریح. میرے آقا سرور عالم نے فرمایا جو شخص ایک گناہ کو ترک کرتا ہے اور اس گناہ کو ترک کر کر کے دوسری اس نیکی تک پہنچتا ہے, وہ اس کے لیے جہاد. اسی طرح ہجرت کی بھی آپ نے مثال بیان فرمائی کہ مہاجر وہ ہے کہ جو مان اللہ, جس سے اللہ کے لیے, اللہ کے خوشی کے لیے سفر. اس کی جو ظاہری قسم ہے وہ تو یہ کہ اپنا گھر وطن چھوڑ کر کے آپ دوسری جگہ جائیں, لیکن باطنی معنی کیا ہے کہ مان اللہ, جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے آپ بچ جائیں, آپ مہاجر ہیں. جو جس کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ کو پانے کے لیے, اس کے دین کی احیاء کے لیے, وہ جہاد ہے. اب اس جہاد کے اندر پھر جہاد بالنفس ہے, جہاد بالقلم. سب سے بڑا جہاد آج کے دور میں, دیکھیے اس وقت جہاد نہیں ہو رہا, تو کیا ہم لوگ جہاد کے مرتبے سے, مقام سے, اس کی نعمت سے, اس کی جو رحمت سے, کیا ہم اس سے محروم ہو جائیں گے؟ ہم ہرگز محروم نہیں ہیں. ہم مہاجر بھی ہیں, ہم مجاہد بھی ہیں, ہم شہید بھی ہیں. کس طرح کہ جہاد بالنفس, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے. نماز ہے, دل نہیں چاہ رہا تو نماز پڑھی, یہ اس کی ایک صورت بن گئی. اسی طرح تمام جتنے بھی دینی امور ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ حدیث سے. اچھا ایک منٹ میں آپ سے عرض کرتی ہوں. سیدہ رقیہ بیمار ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بدر کا مقام ہے. سرور عالم نے کیا فرمایا تھا, آپ سیدہ رقیہ کی تیمارداری کیجئے, یہ آپ کے لیے جہاد ہے. اور آپ نے اس میں مال غنیمت بھی عطا فرمایا. ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں, اس کی ماں بیمار تھی, والدہ کی خدمت کے لیے کہہ دیا. تو عرض یہ ہے کہ جہاد کو ہم محدود نہیں کر سکتے. جہاد تو اتنا ہے کہ اگر اس کے ہم اقسام بیان کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے. ہر صفت میں, ہر نوع میں جہاد ہے. دیکھیں اس کی تفسیر میں چل رہا ہے, یہ تفصیل ہو گئی نا. میں نے کب محدود کیا, میں نے کہا ہر چیز میں. دیکھیں مثال کے طور پہ میں پڑھاتا ہوں, اس کی تفصیل ہے نا, یہ تو اس کی تشریح ہے جتنی آپ میں پڑھاتا ہوں, تو یہ میں بنفس نفیس جہاد کر رہا ہوں, اور جو مجھے پیسے دے رہا ہے پڑھانے کے, وہ جہاد بالمال کر رہا ہے, ہے نا, جو بھی اس میں شریک ہوتا ہے. اب جو میں نے عرض کرنے کا جو مقصد تھا, ماشاءاللہ ایک عالم ہونے کی وجہ سے آپ مجھے بتاتے ہیں جہاد بالنفس میں جہاد کے خلاف کہاں سے ہو گیا؟ جہاد بالمال ہو گیا جی, مال کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں, تو جہاد بالنفس, نفس کے ساتھ جہاد. وہ یہی کہہ رہے ہیں, ان کا کہنے مطلب یہ ہے کہ جہاد بالنفس. ایک منٹ میری بات سنیں, عرض کر لوں. دیکھیں ایک بات ہوئی, نفس کے خلاف جہاد ہے. ابھی حدیث آپ نے بیان کی, اس حدیث کے 2 طرق ہیں, 2 درایات ہیں. ایک ہدایت ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ, مہاجر وہ ہے جو اس چیز سے ہجرت کرے جو اللہ نے منع کیا. دوسری حدیث ہے المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب, مہاجر وہ ہے جو خطایا اور ذنوب یعنی اپنے گناہوں سے اور غلطیوں سے ہجرت کر جائے. تو یہ ہے جہاد بالنفس. تو اس کو ہجرت بالنفس کہتے ہیں. اب بھائی مطلب گناہ چھوڑنے کا نام اگر جہاد ہے تو حدیث میں تو ہجرت کا نام جہاد ہے, اس کو ہجرت کہا گیا. اب ذرا سا دماغ کو دیکھیں, اس کو ہجرت کا. میری عرض سن لیں, ایک منٹ میری عرض سنیں, یہ ہجرت ہے, یعنی حدیث میں ہجرت آ رہی ہے کہ اگر نفس کے خلاف آپ, میرا دل چاہتا ہے گناہ کرنے کو, میں اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, تو وہ تو ہجرت ہوئی. اچھا مجھے ایک اجازت دیں قرآن سے. جی نفس مطمئنہ, ہاں سورہ والفجر, جی, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جی ہے نا, فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. تو نفس جو ہے, نفس کی صرف ایک ہی قسم نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, نفس کی بے شمار اقسام. نفس میں تو خود رب بھی بولتا ہے,
नफ्स मुतमइन्ना पे चलें। बंदा रब के साथ हम अच्छा कलाम एक होता मिनट, है। मेरी नफ्स लवामा मैं पे इसी में फरिश्ते एक के सवाल साथ कर है, देता हूँ। नफ्स हमारा पे फरिश्ते सुने, के साथ है। आपने हदीस में, ठीक है, ये बहुत अमूमी बात है, हर एक नाजिर ने मजमे में सुनी हुई, आप जैसे उलमा खुतबा उनको सैराब सुनते करते हैं, रहते जी, हैं। नफ्स की 3 किस्में हैं, नफ्स लवामा, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना। सही। अब आप हुक्म दे रहे हैं जिहाद का, जिहाद बिन नफ्स, जिहाद नफ्स के हमारा खिलाफ कोशिश- जिहाद, सही ना? नहीं, नहीं, कोशिश खिलाफ करना। नहीं। अभी खिलाफ आप नहीं, अभी तो खिलाफ वाले नहीं नहीं हैं। खिलाफ जिहाद के क्या खिलाफ है? में आ गए नहीं थे नहीं भाई। नहीं, सुनने आप जिहाद समझने में जिहाद गलत है। कोशिश- नहीं, मैं नफ्स के साथ जिहाद देखें, ये करना, प्रोग्राम यानी रिकॉर्डेड नफ्स है, की कोशिश करना। रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, हजरत ने फरमाया कि नफ्स सबसे बड़ा जिहाद नफ्स के खिलाफ जिहाद है। मुझे बता दे कौन से नफ्स के खिलाफ जिहाद है? जिहाद तो अलल इतलाक है, उमूमी हुक्म है, जिहाद बिन नफ्स अच्छा है। नफ्स क्या है पहले ये बताइए। अरे भाई, इसमें नफ्स एक क्या नफ्स चीज़ है? के खिलाफ- इंसान नफ्स क्या का जो है? जाती इंसान की ख्वाहिशात, मैं आपको- नहीं, गलत, इंसान का बिल्कुल ज़मीर, नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, कुरान इंसान ने का जो बयान वजूद किया- है ना, इंसान के वजूद में बाद जो सूफिया इकराम है, उन्होंने एक मकाम का नाम नफ्स रखा है, और जो मुफस्सिरीन है उन्होंने पूरे वजूद का नाम नफ्स रखा है। ऐसा जी नहीं। हजरत क्या है, नफ्स क्या इसके है? अंदर बहुत कुछ है, देखिए। हाँ, वो ये सूफिया तो इकराम है, सबूत जाहिर सी बात है, मामला हजरत का मेरी बात सुने। सूफीइज़्म से बहुत देखिए, गहरा ताल्लुक़ है। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बिस्सू, यहाँ जी। नफ्स के खिलाफ। नफ्स है क्या? सुने, सुने। पहले ये बताइए कि अच्छा, नफ्स क्या है? का जो नफ्स हमारा है वो है जिस पे शैतान बोलता है, शैतान से ताल्लुक पैदा होता है, शैतान जिसके जरिए उसकी से बंदे ख्वाहिशात, पे हावी होता है। इंसान की ख्वाहिशात, जी, इंसान की ख्वाहिशात तमन्नाएं, हैं, इंसान की लेकिन इन आरज़ू है। ख्वाहिशात को तहरीक देने वाला हाँ। शैतान है, ठीक और है। शैतान नफ्स अम्मारा के जरिए से बंदे में ये तहरीक पैदा करता है, ठीक है। दूसरा है नफ्स लवामा, जिसमें फरिश्ता है, जो फरिश्ता इंसान को नेकी की तलकीन करता है। सही है। और जब बंदा नफ्स लवामा से आगे बढ़ता है, नफ्स हमारा से आगे बढ़ता है, तो लवामा पे पहुंचता है, फिर लवामा आगे से जब मुतमइन्ना, आगे बढ़ता ठीक है, है फिर वो तो नफ्स मुतमइन्ना मुतमइन्ना पे पहुंचता है। सही है, जब बिल्कुल ठीक मुतमइन्ना है। पे पहुंचता है तो वहाँ कई किस्में हैं। पहली किस्म ये है कि रादियत, या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इर्जिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ आ। इस हाल में इरादियतन, तू अपने रब को राजी करता रहा, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहा, यहाँ तक कि तू उस मकाम पे पहुंच गया कि रब तुझसे राजी हो गया। मर्दियतन, तो अब तेरी शान ये है, अब रब तुझसे राजी है। तूने रब की रजा चाही, अब रब तेरी रजा चाहता है, रब तुझे खुश देखना चाहता है। और जब तू उस स्टेज पे पहुंच गया, उस सीढ़ी पे पहुंच गया मर्दिया की, फरमाया अब फदखुली फी इबादी, अब तू ऐसा कर, जो मेरे बंदे हैं ना, मेरे कुर्ब वाले बंदे, मेरे नबी, मेरे रसूल, मेरे महबूब, उनके जुर्मट में आ जाइए, उनके ग्रोह में आ जाइए। जब मेरी बंदगी में आप पहुंच जाओगे तो क्या फरमाया, वदखुली जन्नती, उससे अगला मकाम क्या है, वो मेरी जन्नत है, मेरी जन्नत में दाखिल हो। ठीक है, अब सवाल ये था कि सबसे अफजल जहाद, एक तो तलवार का जहाद है, ठीक है, जहाद इसको कहते हैं कि आप अपने घर बार छोड़कर जब भी इस्लाम के ऊपर कोई वक्त आए, कोई मुसीबत आए, तो आप जंग के लिए तैयार हो जाएं और जंग लड़ें कुफार से। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि सबसे बेहतर जहाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे फरमाया? देखिए, उस तरह हम जाएं तो हदीस में जिक्र के बारे में फरमाया कि जिक्र बाज़ औक़ात जिक्र को जिहाद से भी अफजल कहा गया, नमाज से भी, तबलीग को, हाँ, कि आप दीन की दावत के लिए आप निकलते हैं। चीज़ है। देखिए, उसमें जब वहाँ जुज़ियात है, हुजूर सरवर आलम सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े माहिर नफ्सियात हैं। अब जो सहाबी आता, आप उसके हाल देख करके उसके हाल के मुताबिक उसकी इस्लाह फरमाते हैं, ठीक है। कोई एक किसी के लिए नमाज को सबसे अफजल इस्लाम करार दिया, जो जिहाद से भागने वाले थे उनके लिए क़िताल को, यानी अल्लाह की राह में लड़ने को सबसे अफजल जिहाद करार दिया। इसी तरीके से आपने हर एक के लिए, ठीक है हज़रत ये बताइए कि देखिए, मैं अब हदीस सुना दूं, आपने अफजल जिहाद पूछा, मैं हदीस सुना दूं, हदीस सुन लेंगे आप। जी। अफजलुल जिहादी मन क़ाला कलिमतुल हक़ इंद सुल्तान जाइर, यही तो मैं पूछ रहा हूं, वही ला रहा हूँ, कलमतुल हक़ के लिए जो आवाज बुलंद करेगा। जी, अब हर मामले के अंदर जो कलिमत हक़ को बुलंद कर दे, बस उसकी जिस तकलीफ से गुजरना है। देखिए, बाज़ जगह कलिमत हक़ में कोई तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान में आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते रहें, यही आप नहीं, मतलब वो आपको खुफिया ज़राए से होगा, लेकिन जमहूरियत के नाम पर आपको कुछ भी कह दे, किसी को छूट मिल जाती है, ठीक है, बहुत से मालिक हैं। लेकिन हक की बात करना, उसके बाद जो उसके ऊपर बीतती है, बिल्कुल मसाइब आते जो हैं, मसाइब आते हैं, ठीक है, जो मसाइब आते हैं, वो मतलब फिर क्या बोलना होता है कि बस आगे की बात। मुझे फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो शेर याद आता है कि सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामि सिरन लयालिया, कि हम पर जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद जो पहाड़ टूटे हैं मुसीबत के, अगर रात दिनों के ऊपर डाल दिए जाए ये मुसीबतें, तो वो रात हो जाएं इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं।
تو مصائب ایسے آئیں کہ وہ برداشت کرے. انہوں نے حق کی بات کہی, وہ آخری وقت تک حق پہ رہیں, حق پر رہیں. تو حق کی بات کرنا کسی بھی سلطان کے سامنے, چاہے وہ جائر ہو چاہے وہ جیسا بھی ہو. اس وقت جو موجودہ جو دور چل رہا ہے, آپ پاکستان کی مثال لے لیں, دنیا کی تو ٹھیک ہے جو ہے, لیکن پاکستان کی مثال لے لیں. اس وقت لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جس طرح قسم پرسی کا جو حال ہے, جو غریب لوگ جو ہے کہ وہ اس چکی میں پس رہے ہیں, ان کے لیے کوئی آواز بلند کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. سب کو نظر آ رہا ہے. اچھا, مجھے پھر ایک شیخ سعدی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ ظالم سے بڑا ظالم وہ ہے جو اپنے ظلم پہ خاموش رہے. نہیں, اس کے اب وہ خاموش ہے, وہ خاموش نہیں ہے, وہ تو آواز بلند کر رہا ہے, لیکن وہ چونٹی کی آواز کون سنے گا؟ چونٹی کی آواز نہیں ہے نا سر. بات یہ ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ اگر گر جائے اور یہ سوچ کے جائے کہ میں تو جاتے ہی خشک ہو جاؤں گا, تو بارش تو کبھی نہ برسے. تو جب تسلسل ہوگا کسی بھی چیز کا, اب آپ دیکھیں ہمارے کراچی میں خصوصاً کیا الیکٹرک کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہوا ہے, کتنا اس کے اب لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں, اب جاگ رہے ہیں لوگ, اب ان کو بھی فکر شروع ہوئی ہے, ان کو بھی پریشانیاں شروع ہوئی ہیں. ورنہ وہ مار رہے تھے, ہم سہ رہے تھے, ہم نے 100 جوتے بھی کھائے, 100 پیاز بھی کھائیں, ہم نہیں اٹھا سکتے تھے آواز. اب عوام میں شعور بیدار ہو رہا ہے. وہ شعور بیدار ہونے کا نام اور حق کو, آواز کو بلند کرنے کا نام جہاد ہے. ابھی جہاد کسی بھی صورت میں اس کی کئی اقسام ہیں. جس طرح مفتی صاحب نے شروع میں فرمایا, صبر کا نام بھی جہاد تھا, لیکن وقت ضرورت صبر کو بزدلی کا نام نہ ہو. اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں. پھر جو ہے نا, اور حدیث کے اندر ایک جملہ آتا ہے کہ مومن کی جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے منع کرے. اگر ہاتھ سے منع نہیں کر سکتا تو زبان سے منع کرے, روکے. بالکل. اور اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتا تو اس کو اپنے دل میں برا سمجھے. بالکل. جزاک اللہ, بہت شکریہ حضرت. بہت سیر حاصل گفتگو اور بہت مفید گفتگو اس کے حوالے سے. ہزاروی صاحب آپ کا بھی شکریہ, جناب پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, یہ بحث ہم آپ تک چھوڑتے ہیں کہ اس میں افضل کیا ہے. علماء نے اور پروفیسر صاحب نے تو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جہاد جو ہے, افضل جہاد تو وہی ہے جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا. وہ ظلم چاہے کہیں پر بھی ہو, کسی جگہ پر بھی ہو, چاہے کسی کے گھر میں بھی ظلم ہو رہا ہے, تو اس میں سے جو شخص باہر نکل کے آواز بلند کرے گا تو پھر یہ جہاد اس کو کہا جائے گا. اور اس وقت جو, کیونکہ ایٹمی دور ہے, کوئی بارڈر پہ نہیں جا رہا جنگ لڑنے کے لیے, اس وقت جو ضرورت ہے وہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, جو ایسے لوگ جو کسی قصور کے بغیر جیلیں کاٹ رہے ہیں, کسی قصور کے بغیر ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, ان کے لیے آواز بلند کرنا, ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا ساتھ دینا. ناظرین, اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. فی امان.